حضرت حنظلہ کی کیفیت ایسی ہوئی جو انہوں نے بیان کر دی، اور وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ باہر نکل کے لوگوں سے کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اسے راستے میں کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ انہیں راستے میں جب وہ ملے تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا بات ہے اور تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو حال ہمارا ایک گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ حضوری والی کیفیت نہیں رہتی، تو میں اس کو کیا کہوں، مجھے تو یہ نفاق لگتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو ہماری صحیح ہے، ایسا تو ہوتا ہے۔ بس دلے چن کو را انگیخت او، مرغ زیرک بادو پا آویخت او۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ وہ پہاڑ جیسے دل کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسا قاہر، ایسا زبردست ہے، ایسا زور آور ہے، پہاڑ کی طرح کوئی سخت دل ہے نا، چٹانوں کی طرح کوئی سخت دل، اس کو بھی ایسے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، نہیں رہ پاتا دل۔ جب وہ چاہے نا تو دل جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ چاہے کتنے دعوے کر لیں کہ جی میں بڑا سخت دل ہوں، میں بہت ہارڈ ہارٹڈ قسم کا آدمی ہوں، ہارڈ ہارٹڈ، سافٹ ہارٹڈ نہیں، ہارڈ ہارٹڈ، اور مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں نہیں بدل سکتا، میں انچینجبل ہوں، تو فرمانا اس کے آگے نہیں چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہ سارے دلوں پر قدرت رکھتا ہے، اور دلوں میں جو کچھ آتا ہے وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتا۔ دل جو ہیں وہ اس کی مٹھی میں ہیں، اور حدیث کے مطابق اس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ فرمایا ما من قلب الا وہو بین اصبعین من اصابع الرحمن، حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ پہ نہ ہو، الا بین اصبعین، الا وہو بین اصبعین من اصابع الرحمن، اور فرمایا کہ جب چاہے وہ اس کو قائم رکھے اور جب چاہے اس کو ٹیڑھا کر دے، جب چاہے سیدھا کرے، جب چاہے ٹیڑھا کرے۔ کہیں فرمایا کہ جیسے چاہے اس میں تصرف فرمائے، کہیں فرمایا جیسے چاہے وہ اس کو بدل دے۔ دل کو دل اسی لیے کہتے ہیں، عربی میں قلب کہلاتا ہے، اور قلب جو ہے اس کے معنی ہیں پلٹنے کے، قلب یقلب، قلبن، پلٹنا، تو اس کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پلٹتا رہتا ہے۔ تو دل پر تو قابو نہیں ہے، انسان پھر کس بات پہ کرتا ہے؟ اس لیے انسان کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے ایسی دعائیں ارشاد فرما گئے، آپ خود بھی یہ دعائیں پڑھتے تھے، اور اصل میں ہمارے لیے پڑھتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے، کیونکہ آپ کا قلب انور تو اللہ کی حفاظت میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو کیا خطرہ تھا، لیکن آپ یہ دعائیں مانگتے اور ہمیں سکھاتے تھے۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت قدم کر دے۔ اور کبھی آپ فرماتے اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر، جب بھی پھیرے تو اپنی اطاعت پر پھیر۔ یہ دعا آپ بہت مانگتے تھے، اور قرآن پاک میں بھی یہ آئی نا دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مت پلٹ دینا، پھر مت دینا، ان کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی،
تو یہ دعائیں بہت کام کی ہیں، مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم جو ہیں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب دل ایسا ہی رہے گا، تو کوئی ضروری نہیں۔ دل کے مختلف احوال ہوتے ہیں۔ پلٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ کفر میں ہی چلا جائے اور بالکل آخری حد تک جو ہے وہ پلٹ جائے، یہ ضروری نہیں، اور ہوتا بھی ہے، لیکن بہرحال انسان سمجھتا ہے کہ میں اس چیز سے تو بہت دور ہوں، اور اللہ کے فضل سے لوگ اہل ایمان دور ہی رہتے ہیں، جو خاص طور پہ اچھے ماحول سے وابستہ ہوں تو وہ دور ہی رہتے ہیں اس آخری پلٹاوے سے۔ لیکن یہ جو اس سے اوپر کے پلٹاوے ہیں ان سے کیسے بچیں گے؟ ایک کیفیت سرور کی کیفیت ہے، خشوع کی کیفیت ہے، عرفان کی کیفیت ہے کہ اللہ سے قرب محسوس ہو رہا ہے، اس کی عبادت کا لطف آ رہا ہے، اس کی یاد آئی ہے، اس کے محبوب کی یاد آئی ہے، اچھے خیالات دل میں جاگزی ہونے شروع ہوئے ہیں، اچھے ارادے بن رہے ہیں، اور دل میں نرمی آ رہی ہے، کبھی پگھل رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، تو یہ کیفیات تو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں نا۔ مگر یہ کیفیات جو ہیں نا فوراً پلٹ جاتی ہیں۔ جی ہاں، تو یہ بھی تو نقصان ہے نا۔ یہ کیفیات دائمی ہونی چاہیے، کیونکہ کیفیات کا دائمی ہونا یہ آپ کو ہمیشہ اپلفٹ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اپلفٹ کرے۔ جتنی کیفیت آپ کی دوام پائے گی اتنا آپ اپلفٹ ہوتے رہیں گے اندر سے روحانی طور پہ، اور اتنا جو ہے آپ عالم لطیف کے ساتھ اور عالم ملکوت کے ساتھ قرب اور انس پائیں گے۔ جی ہاں، تو کیفیت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ اگر کبھی ایسی چنگاری کی طرح آئی ہے نا تو پھر یہ دعائیں کام آئیں گی، یہ دعائیں مانگتے رہیں تاکہ وہ چنگاری جو ہے وہ بجھنے نہ پائے، وہ چلتی رہے، اس کا فضل تھام لے گا فوراً، یہ دل پھر اس کے فضل کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ جب وہ صحابہ کرام اپنی کیفیات کی بات کرتے تھے تو ان کی کیفیات بہت اعلیٰ تھی، تو ان میں جو ہے حضرت حنظلہ کی کیفیت ایسی ہوئی جو انہوں نے بیان کر دی، اور وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ باہر نکل کے لوگوں سے کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اسے راستے میں کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ انہیں راستے میں جب وہ ملے تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا بات ہے اور تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو حال ہمارا ایک گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ حضوری والی کیفیت نہیں رہتی، تو میں اس کو کیا کہوں، مجھے تو یہ نفاق لگتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو تمہاری صحیح ہے، ایسا تو ہوتا ہے۔ تو چلو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور اس کی عقدہ کشائی کرواتے ہیں۔ تو یہ بزرگ پھر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے اور مدعا عرض کیا بڑی پریشانی کی حالت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہاری جو حالت میرے پاس ہوتی ہے، اگر یہ حالت تمہاری میرے بعد بھی ہونے لگ جائے تو پھر فرشتے آسمانوں میں نہیں ٹھہریں گے، وہ تمہارے بستروں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں گے، وہ پھر تمہارے پاس ضرور آئیں گے اور تمہیں چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے تم سے ملاقات کریں گے اور تمہاری ہم نشینی اختیار کریں گے، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ قسم کا حال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اس بارگاہ کی تجلیات کا خاصہ ہے، وہ اس قرب کا خاصہ ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ تو مطلب یہ کہ حال بدلتا ہے، تو پھر ان کا جو حال دوسرا والا ہے وہ بھی ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ اس حال سے نکلے ہیں تو کوئی ہمارے جیسی حالت میں یا ہم سے نیچے پہنچ گئے، نہیں، ایسا نہیں، وہ اس حال میں بھی بلکہ ہم سے کیا بڑے سے بڑے اولیاء، غوث، اقواس، کتب، اقطاب کے احوال سے بھی زیادہ بلند ہے ان کا حال۔
مگر وہ کمپیریٹیولی دیکھ رہے ہیں اس والے حال کے مقابلے میں کہ جو حضور کی بارگاہ میں حاصل تھا. تو اب یہ جو حال ہے نا، یہ مطلب اس کی بقا کے لیے اور اس کے استدام کے لیے کہ یہ ہمیشہ رہے، کانسٹنٹ ہو، یا اکثر ہم اس کو محسوس کر پائیں اور اس میں اضافہ پائیں، تو اس کے لیے یہ دعائیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ اس کے ہاتھ میں ہے یہ دلوں کا معاملہ. فرمایا بینا اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. ایک حدیث میں فرمایا سارے لوگوں کے دل، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، سارے لوگوں کے دل جو ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان، کا قلب واحد، جیسے ایک دل، اس طرح ہے. اور پھر وہ اس میں جیسے چاہے تصرف فرمائے. دیکھیں اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی جب رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے اور میرا دل پھر پلٹ رہا ہے تو میں کیا کروں. انسان میں بہرحال ایک ارادہ اور ایک انٹینشن ہے نا، چیز کو سمجھنے کے لیے اور کوئی عمل کرنے کے لیے. تو یہ ارادہ جو ہے یہ انسان بالکل اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہر جگہ آن کرتا ہے پوری طرح، اس کو ڈس آن نہیں کر سکتا. وہ کہ ایک انیشیٹو ہے جس کو انسان لیتا ہے سب سے پہلے. تو بس وہ ارادہ جو ہے جب وہ نیکی کا آپ کریں گے اور اس کا کہ میرا دل جو ہے محفوظ رہے اور اچھی چیز کے ساتھ پلٹے، تو پھر رحمان کی انگلیوں کے بیچ پھر ویسا ہی تصرف ہوتا ہے، پھر وہ خیر کے ساتھ ہی پلٹے گا. مطلب جیسے اب آپ اپنے ارادے سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ خیر کے ساتھ پلٹے. لیکن اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور ایسے ہی تصور اختیار کر لیا، جو یہ آج کل کے جو ملحد و بے دین کہتے ہیں کہ جی بس ہمارا کیا قصور ہے، پھر جو چاہے وہ کرے گا، تو اس طرح اگر سوچا یا اس طرح کا کوئی انسان نے رویہ اختیار کیا تو پھر تو یقیناً انسان کا دل جو ہے غلط چیز کے ساتھ پلٹے گا، شر کے ساتھ پلٹے گا. جیسے قرآن پاک میں فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، بالکل واضح کر دیا. جب وہ پلٹ گئے یعنی انہوں نے ارادہ ٹیڑھ کا کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا. جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے اور کج ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کو کج کر دیا اور ٹیڑھا کر دیا. تو یہ اصل چیز، ارادے اور اختیار سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ساری چیزیں وہاں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو اس لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور انسان کو ارادہ بھی بنانا چاہیے. بس دلی چون کو را انگیخت او، تو وہ دلوں کو، پہاڑ جیسے دلوں کو کیا کرتا ہے، پلٹ دیتا ہے. مرغ زیرک بادو پا آویخ او، جیسے وہ عقلمند پرندہ، جیسے عقلمند پرندے کو اس کے دونوں پیروں کے ساتھ الٹا کر دیتا ہے. یہ اگلے مصرے میں بس وہ مثال دے رہے ہیں، مطلب کہ تمہارا دل جو ہے نا اسی طرح ہے جیسے وہ پرندہ الٹا ہو جاتا ہے، سیدھا بیٹھے بیٹھے الٹا ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ یہ طوطے وغیرہ پکڑتے تھے نا، تو ایک وہ نلکی لے کر اس نلکی میں ڈوری نکال کے بیچ میں سے 2 طرف باندھ دیا کرتے تھے. تو یہ جو پرندہ ہوتا تھا یہ اس نلکی کے اوپر بیٹھ جاتا تھا. اب جیسے وہ بیٹھتا تھا تو وہ ہلتی تھی، جب وہ ہلتی تھی تو اس کو مضبوط کر کے پکڑنے لگتا تھا ایسے کر کے. پھر وہ پتہ نہیں کیسے باندھتے تھے کہ وہ ڈوری جو ہے اوپر آ جاتی تھی، یا ایک اور ڈوری ہوتی تھی وہ اس کے پیروں سے لپٹ جاتی تھی اور اس کے پیر جکڑ جاتے تھے خود ہی اس ڈوری کے اندر. تو ایک دم سے وہ پلٹ کے نیچے گر جاتا تھا، یعنی نیچے لڑک جاتا تھا، الٹا ہو جاتا تھا، الٹا ہو کے لٹک جاتا تھا. اب یہ جاتا تھا شکاری، ہو جا کے اس کو پکڑ لیتا تھا آرام سے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ عقلمند پرندے کو جیسے وہ اس کے دونوں پیروں کے ساتھ الٹ دیتا ہے، اسی طرح انسان کا جو دل ہے نا وہ ایسے ہی پھنس جاتا ہے. اور یہ عقلمند پرندہ جو ہے نا یہ اشارہ ہے
ان فلسفیوں کی طرف جی جو بڑے دانا بنے پھرتے ہیں، جنہیں اپنی دانائی پہ بڑا ناز ہے، جو کہتے ہیں کہ ہماری عقل کافی ہے، بس ہم ہر چیز کو اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، ہمیں بہت عقل حاصل ہے، اور عقل جو ہے وہ ہماری یہ وحی کے برابر ہے گویا. جیسے کہ وحی کا تم کرتے ہو، رکھتے ہو عقیدہ، تو تمہارے لیے وحی ہے، ہمارے لیے عقل ہے، اور جو تم وحی سے سمجھتے ہو وہ ہم عقل سے پا لیتے ہیں. تو اصل میں فلسفیوں کا مسئلہ یہی ہے کہ فلسفی جو ہے نا وہ عقل لے کر وحی کے مقابلے میں آئے. تو جو بھی وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوگا جو کچھ بھی لے کر، تو وہ ایک پورا الگ ڈسکورس بن جائے گا، ایک الگ مذہب بن جائے گا، اور وہ گمراہی کی ایک ایسی وادی بن جائے گا کہ جہاں پہ ہدایت بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ فلسفی دنیا میں سب سے زیادہ گمراہ ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تباہی فلسفے نے مچائی ہے. خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور ایک دنیا کو انہوں نے گمراہ کر کے رکھ دیا. آج یہ مغرب جو ہمارے پیرالل چل رہا ہے پورا، اور انسانوں کی ایک بڑی آبادی، یہ سب فلسفے کے ہی پیچھے ہے. یہ سب اپنے فلاسفرز کے پیچھے اس کے تابع ہو کے چلے ہیں، اور فلسفہ جو ہے ان کا وہ ہر ایک صدی کے بعد ایک نئی کروٹ لیتا ہے. وہ جو ماڈرنزم سنتے ہیں آپ، کبھی ماڈرنزم، کبھی پوسٹ ماڈرنزم، کبھی ایگزسٹنشیلزم ہے، وجودیت کا فلسفہ ہے، کبھی ناہلزم ہے، کبھی سوشلزم ہے، کبھی کمیونزم ہے، وغیرہ وغیرہ. آج کل ہیومنزم بھی بہت چل رہا ہے. اب ایک نیا فلسفہ دنیا میں عام ہوا ہے، ہیومنزم. انسانیت پر وہ کی جا رہی ہے، انسانیت کی پرستش گویا، ٹھیک ہے نا، انسانیت پرستی. تو ہیومنزم یہ ہے. اب فیمنزم جیسے نسوانیت پرستی، نسائیت پرستی، اس میں عورت کو جو ہے وہ مطلب وہی جیسے دین کے مقابلے میں ایک اسٹیٹس دینے کی کوشش کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ازم بن گئی، کیونکہ یہ سب دین کے اور وحی کے مقابلے میں ایک پیرالل چیز لے کر آئے ہیں. یہ مسئلہ. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فلسفی ہے وہ ازم نہیں ہے. امام راضی کا فلسفہ وہ ازم نہیں ہے. یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتیں اور یہ فلسفی ازم نہیں ہے، یہ بھی فلسفی ہے سب. یہاں تک کہ ابن عربی، جن کا مستقل ایک باقاعدہ فلسفے میں، مذہب میں اور فلسفہ تصوف میں ایک مستقل مکتبہ فکر ہے، جس کو بہاء الوجود کہتے ہیں. ان کے ڈسکورس میں بہاء الوجود دنیا بھر میں مشہور ہے، اور اس کو پورا انہوں نے ایک جیسے نصاب کے طور پر منوایا ہے. تو وہ بھی ازم نہیں ہے. کیوں؟ یہ سب ازم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی مذہب سے، دین سے، وحی الہی سے مستغنی ہونے کی بات نہیں کرتا. ہاں، اور یہ سب جو ہیں وحی کے دائرے میں رہ کر اسی کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس کو اپنے ایک ایک اینگل سے سمجھا رہے ہیں. جیسے زیادہ تر یہ اینگل ان کا حال کا ہے. بس اہل تصوف کا جو اینگل ہے وہ حال کا اینگل ہے، تو یہ اپنے حال سے سمجھانا ہے. اور دوسرے جو حکماء اسلام ہیں وہ دلائل سے، یعنی عقلی دلائل سے، اور جیسے مختلف لاجیکل جو طریقے ہیں اور اس کے جو انسٹرومنٹ ہیں لاجک کے، ان کو لے کر کے سمجھا رہے ہیں. کبھی استخراجی منطق سے سمجھایا جا رہا ہے، کبھی استقرائی منطق سے، کبھی ڈیڈکٹیو لاجک سے، کبھی انڈکٹیو لاجک سے. اب جیسے آج کل آپ سائنس کے ذریعے سے سمجھائیں مذہب کو، مثال کے طور پہ کچھ حقائق جو ہیں وہ سائنس کے ذریعے سے آسان ہو جاتے ہیں. تو کوئی اگر یہ طریقہ اپنا لے کہ سائنس کو لے کر پھر اسلام کے معتقدات پہ روشنی ڈالے، تو یہ سائنس کا ایک انسٹرومنٹ اور ٹول بن گیا. تو یہ مگر ازم نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب کی تشریح کے لیے اور مذہب کے حقائق کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ ذریعہ اختیار کیا گیا. تو اب یہ والا جو راستہ ہے ہمارے اندر کا، یہ حکماء اسلام ہوں گے، یہ متکلمین اسلام کہلائیں گے، یہ فلاسفہ اسلام کہلائیں گے، یہ ان کو یہ کہیں گے. اور وہ جو مغرب کا طریقہ ہے، وہ جو ہیگل کا ہے طریقہ، جو آپ کا جناب مارکس کا طریقہ ہے، ڈارون کی تھیوری ہے، اور یہ سارے جو فلسفے ہیں، بکساں کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، وائٹ ہیڈ کی فکر ہے، اور برٹن رسل کی فلسفی ہے، جو بھی وہاں پر ہوئے ہیں،
تو یہ جو فلاسفر ہیں یہ سارے کے سارے مذہب سے مستغنی، بے نیاز، بلکہ اس کے منکر ہو کر کے پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں. کبھی کبھی کہیں کہیں ان کی کوئی چونچ مذہب سے کہیں مل جاتی ہے، بس کبھی کبھی ان کا کوئی جو ہے چکر دائرہ وہ کہیں ہمارے سرکل میں آ جاتا ہے، کہیں امام غزالی کے سرکل میں آ جاتا ہے، کہیں مولانا روم کے سرکل میں آ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتی. وہ جو اٹھان اٹھتے ہیں وہ اپنی عقل خرد اس کے بھروسے پہ اٹھتے ہیں. مسئلہ سارا ہی ہے. جیسے کہ آپ کا موجودہ دور کے ایک فلسفی نے، کانٹ نے یہ بات مان لی آخر میں آ کر. فلسفے کی ہزاروں سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ کانٹ نے اس بات کو انڈورس کر لیا اور اس کا اعتراف کیا کہ عقل آزاد نہیں ہے. اس نے پیور عقل پہ، خالص عقل پہ تنقید کی، اس پہ کتاب لکھی پوری، کرٹکس آف پیور ریزن، تنقید عقل متین. تو اب اس نے اس پر اعتراض کیا اور اس نے فلسفیوں کی بات کو رد کیا کہ عقل پیور حالت کے اندر ہمیں کوئی چیز دے سکتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. دیکھو اب اس نے کیا بات کی ہے. وہ جو آج تک جو فلسفہ جس پہ بنیاد بنا کے کھڑا ہوا تھا کہ ہم ہر ریسورس کے مقابلے میں عقل کو لا سکتے ہیں، تو کانٹ نے کیا کیا، ان کی بنیاد ہی کو اکھاڑ دیا، ہلا دیا کہ عقل تو خود خالص نہیں ہے، آپ اس کو کیسے مقابلے میں لا سکتے ہو. عقل میں ملاوٹ ہے، انسان کے جذبات کی ملاوٹ ہے، انسان کے تعصبات کی ملاوٹ ہے، انسان کے ماحول کی ملاوٹ ہے. عقل خود مجبور اور ماتحت ہے، پوری طرح آزاد نہیں ہے. تو یہ بات کانٹ نے جب کی تو اقبال نے کہا کہ فلاسفہ کی ہزاروں سال کی بنائی ہوئی عمارت کو کانٹ نے ہلا دیا. اچھا، اب یہی بات جو ہے یہ سارے بزرگ کہتے جائیں گے. یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے اور بھی آئیں گی اس کی مثالیں، اور یہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور یہی حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو دیکھیں کہیں کہیں جو ہے نا وہ ان کا جیسے رخ ہمارے قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، تو وہ بس پھر اتفاق ہے، یا جب اللہ چاہتا ہے ان سے ایسی بات کروا دیتا ہے. تو یہ مرغے زیرک یہ ہیں، یہ فلسفی، یہ دانا، دنیا کے جو دانا لوگ کہلاتے ہیں، ان کو الٹا کر دیتا ہے. فرمایا کہ جو جب چاہتا ہے وہ اس کو الٹا کر دیتا ہے، جیسے پرندہ الٹا ہو کے لٹک جاتا ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. اور ایک اور شعر کہا گیا ہے نا، فلسفہ چن اکثرش صفا باشد پس حکم آن. فلسفہ چن اکثرش صفا باشد پس حکم آن. حکم اکثر حکم کل است. کہتے ہیں فلسفے کا جب اکثر صفا ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے کہ اکثر کا حکم کل کا حکم ہے، یعنی سارا صفا ہی صفا. بھائی فا و لام ہٹا دو شروع سے آگے کیا بچے گا؟ صفا. اور صفا کے معنی کیا ہے؟ بے وقوفی. تو سارا حماقت تو بے وقوفی. تو ہم نے اس کو اس طرح لیا ہے. تو اب فلسفہ دو طرح کا ہے، ایک وہ جو آزاد ہو کے چلا، وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، وہ تو بہت خطرناک ہے. اور دوسرا فلسفہ وہ ہے جو وحی کے، اللہ کی ہدایت کے تابع ہو کے چلے، جس کو امام غزالی نے فروغ دیا ہے، امام رازی نے فروغ دیا ہے، مولانا روم ان جیسے بزرگوں نے فروغ دیا ہے. یہ فلسفہ، یہ حکمت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھنا. اگر یہ فلسفہ تابع ہے قرآن کے، حدیث کے، دین کے، تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ. جی ہاں. اور آج ہی کیا، ہمیشہ
وہ علم جو فلسفے پہ کھڑا ہوا ہے، فلسفیانہ اپروچ کے ساتھ جو سمجھا گیا، سمجھایا گیا ہے، اور جس میں فلسفے کی خوبو داخل ہوئی ہے، وہ چیز لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح عبور کرتی چلی گئی ہے کہ پھر وہ اس کو کوئی روک نہیں سکا۔ یہ جتنے عام ہوئے ہیں نا تعلیمات، جن جن بزرگوں کی عام ہوئی ہے، جو پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، مغرب و مشرق پر، یہ سب فلسفیانہ اپروچ کی وجہ سے۔ وہی تفسیریں ہوں، وہ تشریحات ہوں دین کی، وہ دین کی ایپسٹیم بیان کی گئی ہو، جو بھی، فلسفہ بہت اہم چیز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے فلسفہ کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور وہ جو پہلے والی بات ہم نے کی ہے اس کو، سارے فلسفے کو اسی اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا، اور اس پہ بس 2 حرف بھیجے اور اس سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھا لی۔ آج ہمارے یہاں فلسفے کو مطلب ناپسندیدہ، مطلق ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ دونوں چیزیں الگ الگ کر کے دیکھنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور کسی نے کہا، اور بڑی اچھی بات کی، کہ فلسفہ جو ہے ذہن بنانے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ بنے ہوئے ذہن سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے شر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو بنے ہوئے ذہن سے پڑھیں۔ اور بنے ہوئے ذہن کا مطلب یہی ہے جو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، کہ بنیاد بنائیں وحی کو، معیار بنائیں اللہ کی ہدایت کو، اس کے گرد آپ طواف کریں۔ می پرت در گردوں یگانا، نگاہ او بشاخ آشیانہ، یعنی اس پرندے کی طرح جو سارے جہان میں اڑتا پھرے، مگر نگاہ اس کی اپنے آشیانے پہ۔ اور اس دنیا کے گرد چکر لگانے والے اس شخص کی طرح کہ جو ساری دنیا کے گرد گھوم رہا ہے، مگر اس کا قبلہ اللہ کا گھر ہی ہے بس۔ تو یہ بات ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی اگر ہے، تو کوئی فلسفہ، کوئی فکر اسے گمراہ نہیں کر سکتی پھر۔